اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد اس کے کہ ما اہلکنا القرون الاولی کہ ہم نے ہلاک کیا قرون الاولی پہلی قوموں کو بصائر للناس یہ بصیرت کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں وما کنت بجانب الغربی اور نہیں تھے آپ مغربی جانب اذ قضینا الی موسیٰ الامر کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاملے کا وما کنت من الشاہدین اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں سے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا لیکن ہم نے اٹھایا کئی ایسی قوموں کو فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ پس لمبی ہو گئی دراز ہو گئی ان پر زندگی اور ان کی عمر لمبی ہو گئی وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہیں تھے آپ ٹھہرنے والے مدین والوں کے درمیان تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیتیں ولیکننا کننا مرسلین لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو وما کنت بجانب الطور اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے پر اذ نادینا جب کہ ہم نے آواز دی تھی ولیکن رحمتا من ربک لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ لتنذر قوما تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو اس قوم کو کہ ما آتاہم من نذیر کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں سورۃ القصص قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 43 44 45 اور 46 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے تعلق کیا ہے گزشتہ رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کچھ حالات بیان کیے ہیں اور ان پر آنے والی جو مشکلات تھیں جو تکلیفیں تھیں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک قبطی اور فرعونی کے قتل کے بعد آپ مدین تشریف لے گئے 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور عصا اور ید بیضاء جیسی عظیم نشانیاں دے کر اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا وہ سب کے سب متکبر ضدی اور مغرور لوگ تھے نشانیاں بھی دکھائیں لیکن نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے جس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کو بحر کلزم کی موجوں میں غرق کر دیا اللہ نے فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو اس کے حواریوں کو سرداروں کو وزیروں کو اس کے مطیعین کو سب کو سمندر کے درمیان میں پہنچا کر بحر کلزم کی موجوں کو آپس میں ملا دیا اور غرق ہو گئے پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگ کفر کے شرک کے اور ظلم اور زیادتی کے پیشوا تھے دیکھو ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہر بندہ ان پر لعنت کرتا ہے کوئی بھی اپنے بچے کا نام فرعون
کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو بھی اس کا نام سنتا ہے تو وہ لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دے گی، اور آخرت میں تو عذاب کے طور پر ان کی شکلیں ہی تبدیل ہو جائیں گی، اور پھر ہمیشہ یہ جہنم کا کندہ ناتراش بن جائیں گے، ہمیشہ ایندھن بن جائیں گے۔ اب تورات کے نزول کے متعلق تھوڑا سا سماعت فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت تھی یہ دو قوموں کی طرف تھی، دو اقوام کی طرف۔ ایک تو فرعون کی قبطی قوم تھی، یہ ایک الگ پوری قوم تھی، اور دوسری آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اب اس مقام پر اللہ تعالی نے اپنی عظیم الشان کتاب تورات کے نزول کا ذکر کیا ہے، جو آپ کی قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے عطا کی گئی۔ بنی اسرائیل جب دریا کو عبور کر گئے، بحر کلزم کو عبور کر کے آگے صحرائے سینا میں پہنچے، تو وہ فرعون کی غلامی سے مکمل آزاد ہو چکے تھے۔ ایک غلام قوم چند گھنٹوں بعد اب پوری طرح آزاد ہے، اس کا دشمن پانی میں غرق ہو چکا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، ہمیشہ فرعون کے غلام رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، بس جو بھی آتا کام لیتا، ہانکتا، مزدوری دیتا نہ دیتا، تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعونی قانون کے اسیر تھے۔ جو قانون فرعون نے ہمارے لیے بنایا تھا اسی کے ہم قیدی تھے، اسی کے ہم پابند تھے۔ اب ہم چونکہ آزاد ہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی خدائی قانون ہونا چاہیے جس پر ہم روزمرہ زندگی میں عمل کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، قوم تو یہ چاہتی ہے کہ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، اب ہم نے آگے ایک آزاد زندگی گزارنی ہے، تو آپ ہی ہمیں ضابطے عطا فرمائیں، آپ ہی ہمیں قانون کی کتاب عطا فرمائیں۔ تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ 40 دن تک کوہ طور پہاڑ پر اعتکاف بیٹھو۔ تو آپ کو 40 دن کے اعتکاف کے بعد کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ تورات کا معنی ہی قانون ہے، یعنی لا، جس کو انگلش میں انگریزی میں لا کہتے ہیں، لا کی کتاب، قانون کی کتاب۔ اسی کتاب کے متعلق اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی صورتوں میں آتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ فوقیت اور درجہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے، اور قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر تورات کو حاصل ہے، پھر تیسرے نمبر پر انجیل ہے، اور چوتھے نمبر پر زبور ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو مجموعہ بائبل موجود ہے، اس میں کل 39 کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کے ابتدائی 5 بڑے جو باب ہیں، 5 بڑے بڑے ابواب، وہ تورات پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کب؟ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ قرون قرن کی جمع ہے، جس کا معنی جماعت بھی آتا ہے، قوم، گروہ،
ایک سنگت یا ایک دور کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال پہلی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور مدین والوں کو اللہ نے ہلاک کیا. تو ان سب قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ابھی ذکر ہوا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. اب تورات کی چند خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی. تورات کتاب کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ بصائر للناس، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں. سورۃ الاعراف میں قرآن پاک کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، بصیرت کا. بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں. جو بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کو ان السمع والبصر، اس کو بصارت کہتے ہیں. جبکہ بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو روشنی، جو نور، جو فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے وہی بصیرت کہلاتی ہے. اور جس قوم یا فرد میں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو وہ ظاہری آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی اندھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نوح کو ما سوائے اہل ایمان کے، ایمان والوں کو چھوڑ کے، انہم کانوا قوما عمین، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی 64 نمبر آیت کہ اندھی قوم اللہ نے کہا. انہوں نے دل کی آنکھوں سے اللہ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اس لیے ناکام ہو گئے. اور اسی طرح اللہ نے سورۃ الحج میں مزید وضاحت فرمائی. اللہ نے فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ایسے لوگوں کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ ان کے سینوں میں پڑے ہوئے دل بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا کہ تورات میں بصیرت کی باتیں ہیں جنہیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو خصوصیت ہے تورات کی، دوسری خصوصیت فرمایا وہودن، یعنی یہ ہدایت بھی ہے. جب انسان میں فہم و فراست پیدا ہو جائے، عقل اور شعور آ جائے، حق اور باطل کی پہچان ہونے لگے، تو پھر اس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. قرآن پاک بھی اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے. اب قرآن ہے ہی ہدایت، لیکن منافق آدمی فہم اور فراست سے معروم ہوتا ہے، لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہو جاتا ہے، دین کی سمجھ سے بھی محروم ہو جاتا ہے. دین کو سمجھنے کے لیے قلب سلیم چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین میں فہم و فراست، فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. مگر منافق آپ دیکھیں کہ حضور کی زبان سے قرآن سن کے، حضور کی صفوں میں رہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اور سارا کچھ کر کے بھی محروم رہتے ہیں. کافر تو ہے ہی محروم، کفار اور مشرکین کے دلوں پر بھی کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیں جو آدمی بدعتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بدعات میں مبتلا ہیں، غمی کی رسمیں ہیں، شادی کی رسمیں ہیں اور فلاں ہیں، اور ان کو دین بنایا ہوا ہے، لازمی سمجھا جاتا ہے. تو بدعتی لوگ
بھی ہدایت کی روشنی سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بدعت کیا ہے کہ اسلام میں اضافہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیز بتائی اس میں اضافہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ اپنی طرف سے ایک چیز کو گھڑ کر دین بنا لینا، یہ نو ایجاد چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی گئی ہے، جو قرون اولا میں جس کی مثال نہیں ہے، تو یہ ساری بدعات ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ بس یہاں تک ہمیں سکھائی گئی، یہ ختم ہو گئی۔ لیکن کوئی آدمی آگے بھی پڑھتا ہے، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین، تو یہ اگلی آیت کو ساتھ ملانے سے یہ بدعتی بن جائے گا، حالانکہ اس نے قرآن کا حصہ پڑھا ہے اور قرآن غلط بھی نہیں پڑھا، لیکن بدعتی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں اضافہ کر دیا اپنی طرف سے۔ تو اس لیے بدعتی لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ ہم جمعرات کر رہے ہیں، یہ تیجا کر رہے ہیں، یہ چالیسواں کر رہے ہیں، یہ اب بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کا عرس منا رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، سال کر رہے ہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صحابہ کرام فوت ہوئے، حضور کی 2 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ نے جنازے پڑھائے، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی بیٹی کا بھی تیجا نہیں کیا، کل نہیں کیا، 40واں نہیں کیا، یہ ساری بدعات نہیں کی۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ ان بدعات کے اندر مبتلا ہیں، جو اسے دین سمجھتے ہیں اور اس پر ثواب کو مرتب سمجھتے ہیں، وہ بھی جب اخبار میں اشتہار دیتے ہیں تو رسم کل لکھتے ہیں کہ فلاں کا رسم کل ادا کیا جائے گا، رسم چیلم ادا کیا جائے گا۔ وہ اس کو بھی سنت کل نہیں لکھ سکتے، سنت چیلم نہیں لکھ سکتے۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے، جو دین میں اپنی طرف سے بات کا اضافہ کر کے اس کو دین بنا کے پھر ثواب سمجھتا ہے، یاد رکھیں ثواب وہی ہے جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر لگ جائے۔ اب ایک بندہ 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھتا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں 6 پڑھوں گا۔ اب بظاہر عمل تو اس کا برا نہیں ہوگا، برا عمل تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ برا ہے، اس کو تو کوئی دین نہیں بنا سکتا۔ اچھے عمل کو ہی دین بنائے گا، اضافہ کرے گا۔ اب اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اذان میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب بظاہر الفاظ اچھے ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجنا ہے، لیکن اذان کا حصہ بنانا، اذان پڑھنے سے پہلے اس کو لازمی پڑھنا، اذان کے شروع میں اس کو ضروری قرار دینا، اور جو نہ پڑھے اس کو منکر رسول اور گستاخ رسول سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں بدعات میں آتی ہیں۔ تو بہرحال کافر بھی ایمان سے معروم رہتا ہے، دین کی فہم و فراست اور فقاہت اور سمجھ بوجھ سے منافق بھی محروم رہتے ہیں، اور بدعتی لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی، ان کے دلوں پر بھی حجاب اور پردے پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو جب ملے گی جب عقیدہ، عمل اور اخلاق درست ہوں گے۔ تو یہ دوسری صفت جو ہے تورات کی اللہ نے بیان فرمائی، وہودا، اور تورات کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی۔ اور تیسری خصوصیت تورات کی کیا ہے؟ فرمایا ورحمتن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب انسان کے دل میں صحیح سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق اور اپنا عمل درست کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو مقبولیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس اللہ کی مہربانیاں اور کرم نوازیاں اور نوازشیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا تورات میں 3 چیزیں، یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت، اور ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
اب قرآن پاک اور تورات کے جو محاسن ہیں وہ اگلی آیات میں بھی موجود ہیں، تاہم درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی قدریں مشترک ہیں، بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عظیم دشمنوں کا سامنا تھا، فرعون اور اس کی ذریت، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جانی دشمن موجود تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر سخت ترین اور کڑی آزمائشیں آئیں، اسی طرح کی آزمائشیں، اس سے سخت آزمائشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم کتاب عطا فرمائی، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عظیم المرتبت کتاب قرآن مجید اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جس طرح دونوں نبیوں کے حالات آپس میں ملتے ہیں، امتوں کے حالات بھی تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضور کو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور آپ نے انہیں آگے امت کو سنایا ہے، یہ بالکل 100% صحیح ہیں، حق ہیں، ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اب آپ نے نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ تورات کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو ان واقعات کا علم ہوا ہے، تو آپ نے ان کو بلا کم و کاست، بلا اونچ نیچ کیے امت کے سامنے بیان کر دیا، تو آپ کا یہ بیان کر دینا ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ کہ ظاہر بات ہے جب آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ اس زمانے میں تھے نہیں، آپ نے تورات کو اترتے نہیں دیکھا، آپ کو کسی اور ذریعے سے بھی ان واقعات کا علم نہیں ہوا، تو اللہ نے یہ سارے واقعات آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیے۔ تو گویا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل بھی بیان فرمائی۔ اب مسئلہ حاضر ناظر اور علم غیب کا ہے۔ اگلی آیات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی صداقت اور وحی الہی کی حقانیت کے طور پر بیان فرمائی۔ ان آیات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر اور عالم الغیب ہونے کی صراحتاً نفی ہوتی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کا فیصلہ کیا۔ اس مغربی جانب سے مراد صحرائے سینا کا وہ پہاڑ مراد ہے جہاں سلسلہ کوہ طور بھی ہے، اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ حجاز سے مغربی جانب ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا۔ وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو کے حالات کو دیکھنے والوں میں بھی شامل نہیں تھے۔ جو یہ واقعات دیکھ کر بیان کیے ہوں ایسا بھی نہیں ہے۔ گویا آپ کے حاضر اور ناظر ہونے کی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ اس کا مطلب ہے اگر حضور بجانب الغربی مغربی جانب بھی نہیں ہے اور وہاں موجود بھی نہیں ہے، تو قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے۔ حاضر اور ناظر، حاضر کہتے ہیں موجود کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنا۔ ہر وقت ہر چیز کو نظر میں رکھنے والا وہ اللہ کی ذات، ہر وقت ہر جگہ موجود وہ اللہ کی ذات۔
اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی ہر وقت ہر جگہ موجود بھی نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ حاضر ناظر کا یہ مطلب، تو اللہ نے یہاں نفی فرما دی۔ اور کس آگے سورت کے آخر میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت سے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی جس میں یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، وگرنہ آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا وجہ حاضر اور ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں شامل ہیں۔ صفات مختصہ کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، اور ان میں کوئی دوسری ہستی شریک نہیں۔ صفت خلق ہے، پیدا کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تدبیر اور اختیار یہ ساری صفات مختصہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات مختصہ کی نبیوں سے نفی کرنا واجب ہے۔ مثلا قدرت علی الخلق کے پیدا کرنے پر قادر ہونا، یہ صرف اللہ کی ہے، کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا۔ نہ تو کسی کو پیدا کرنے کی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔ علم غیب کی نفی بھی پیغمبروں سے کرنا ضروری۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر پیغمبر غائب جانتے ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت ہی نہیں تھی، وحی اترنے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے پریشانی میں انتظار کیا کہ اللہ اس کا کیا جواب دیں گے، تو وحی کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر یہ سمجھا جائے کہ نبی غیب جانتا ہے۔ اللہ تو پھر ان احکامات کو، اللہ کے نبی تو ان احکامات کو پھر اس کا مطلب ہے پہلے ہی جانتے تھے۔ تو اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تفہیمات الہیہ میں کہ اللہ کی صفات مختصہ کی نبیوں سے نفی کرنا واجب ہے۔ جب اللہ تعالی وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے تو نبی کو علم ہو جاتا ہے۔ اس کو انباء الغیب قرآن نے کہا کہ وہ غیب والی خبریں جو عام لوگوں سے غیب ہیں، نبی کو بذریعے وحی دے کے گویا کہ وہ انباء الغیب ہیں۔ نوحیہا الی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی نہ آئے تو نبی کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور غیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے خود بخود ہو، یہ خاصہ خداوندی ہے۔ انبیاء، صلحاء، اولیاء اور عام مؤمنین، فرشتے، جنات، یہ سب کے سب غیب نہیں جانتے، اور علم غیب کی نفی ان انبیاء، صلحاء، اولیاء اور ان مقدس ہستیوں سے قطعاً ان کی توہین نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی ان کی توہین ہے۔ بھائی توہین کیا ہے؟ اس میں تو عبودیت اور بندگیت بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے محتاج تھے، پیغمبر بھی اللہ کے محتاج تھے، جس طرح ہم اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں، اللہ کے ولی اور اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء، صلحاء، اولیاء سے علم غیب کی نفی قطعاً ان کی توہین نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مغربی جانب نبوت عطا فرمائی، امر معاملہ ان کے ساتھ کیا، کیا مطلب؟ وہاں کوئی طور کی مغربی جانب آپ سے مغرب کی طرف نبوت عطا فرمائی تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمَرُ، مگر ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زندگی دراز ہو گئی، لمبی زندگی دی، وہ سرکشی، ظلم، زیادتی کے مرتکب ہوئے، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حاصل کیا ہے کہ گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا
اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کتنی نفی ہو رہی ہے اللہ کے نبی سے کہ آپ وہاں بھی نہیں تھے، وہاں بھی نہیں تھے، وہاں بھی نہیں تھے، اس وقت بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی نہیں تھے۔ وما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ مدین والوں میں بھی رہنے والے نہیں تھے، مقیم نہیں تھے۔ کب؟ تتلو علیہم آیاتنا، کہ اس وقت جب آپ ان میں ہوتے تو پھر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ مدین کے واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ہی آپ کو بتلائے ہیں، آپ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بلکہ ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، ہم ان پر وحی نازل کر کے سابقہ امتوں کے واقعات سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور آئندہ حالات پر مطلع کرتے ہیں۔ پچھلے واقعات سے آگاہی، آئندہ کے واقعات اور حالات سے اطلاع۔ اب یہ دونوں کر کے پھر انہیں ایک لایا عمل طے کر کے ہم تبلیغ کا حکم دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک یہودی نے تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے قدر خاموشی کے بعد، قدر سکوت کے بعد سوال کا جواب دیا اور یہودی چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب یہودی نے مجھ سے یہ متذکرہ جو ہے سوال کیا تو مجھے جواب معلوم نہیں تھا، اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرما کر سوال کا جواب بھیج دیا، جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھا، لہذا وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اس سے بھی آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں ہیں، نخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتاریں، میں نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اب آپ میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جا کر پہنچاؤ گے۔ حضور کو فرمایا کہ جب یہ میں نے آواز دی تھی تو اس آواز کے وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تو تیرے پروردگار کی مہربانی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو تمہیں ان حالات سے اللہ مطلع کر رہا ہے، وگرنہ آپ تو وہاں حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اب آگے فرمایا یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے اہل عرب مراد ہیں کہ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر اللہ نے آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عرب بھی ابتدا میں صحیح دین ابراہیمی پر تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی، لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ مشرک ہو گئی، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پر قومن کا جو لفظ ہے خاص طور پر یہ توجہ طلب ہے، یعنی آپ کی پہلی حیثیت تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سرزمین عرب میں عربوں میں مبعوث ہوئے، اور تبلیغ کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، مگر اللہ نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہلوا دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت ہے، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لتنذر ام القری ومن حولها، سورہ انعام کی آیت نمبر 93،
تاکہ مکے والوں کو اور ارد گرد والوں کو ڈراؤں۔ ومن بلغ سورہ انعام میں ہے، اور ان کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچے، مطلب یہ کہ دنیا کے کونے کونے تک خدا کا یہ پیغام پہنچے گا، اور میں ان سب کے لیے ڈرانے والا یعنی نبی اور رسول ہوں۔ تو گویا اس لحاظ سے آپ بین الاقوامی نبی بھی ہیں۔ قریش اور عربوں کی سعادت بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ تمام اقوام عالم کی سعادت کی وابستگی بھی آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ عربوں کے معلم ہیں، اور میرا یہ پیغام ان کے ذریعے اقوام عالم تک پہنچے گا۔ چنانچہ قرآنی جو مشن ہے، قرآنی مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی بنے ہیں۔ صحابہ یاد رکھیں پہلی سیڑھی ہیں۔ جس کے دل میں صحابہ کا احترام نہیں ہے، سمجھ لیں اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا بھی احترام نہیں ہے، ان تمام پیغامات کا احترام نہیں ہے جو اللہ اور رسول کے واسطے سے ہم کو ملے، قرآن مجید، وحی، احادیث مبارکہ۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں نے آپ کو اقوام عالم کی طرف مامور کیا ہے، پوری دنیا کے اقوام کی طرف نبی بنایا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس میں انہی کی بہتری ہے کہ نصیحت حاصل کریں اور آپ کے کہنے کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ کی گرفت سے یہ بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔